یہ سارا پس منظر تھا جو میں نے آپ کو سنایا. اب آپ حدیث سنیں، انشاءاللہ آپ کو حدیث اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی. جیسے میں نے بتایا بخاری شریف میں باب اذا اشترط فی المزارعۃ اذا شئت اخرجتک، کہ امام بخاری اس کو لے کے باب ہے اس شخص کے یہ باب اس بارے میں کہ کسی شخص نے کہ جب مزارع پر شرط لگائے جائے، مزارع یعنی کھیتی باڑی کرنے والے پر یہ شرط لگائی جائے کہ جب ہم تمہیں چاہیں گے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ حدیث سنیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو یہ کہا تھا خیبر کے موقع پر کہ جب ہم آپ کو چاہیں گے تو یہاں سے نکال دیں گے. تو یہ حدیث نمبر 2 اس مناسبت سے امام بخاری نے یہ باب باندھا. اور اب جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 2730. اب آپ حدیث سنیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس حدیث پاک عبداللہ بن عمر نے خود بیان کیا. وہ فرماتے ہیں لما فادا اہل خیبر عبداللہ ابن عمر، کہ کہتے ہیں کہ جب اہل خیبر یعنی یہودیوں نے عبداللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کو، ان کو فادا کا مطلب ہوتا ہے کہ جوڑوں کو توڑ دینا، جوڑوں کو الگ کر دینا، جوڑوں کو مروڑ دینا. تو جب انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب اہل خیبر کے یہودیوں نے عبداللہ بن عمر کے جو فادا ٹانگیں توڑ دیں، ٹانگیں موڑ دیں، ہاتھ توڑ دیے، ہاتھ موڑ دیے، قام عمر خطیباً، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خطاب کیا. یعنی جب وہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ یہ ہوا تو بعد میں جب عمر فاروق مدینے میں تھے ان کو پتہ چلا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ وہ خیبر آئے. تو وہاں آ کے آپ نے کھڑے ہو کے کیا کیا، خطبہ دیا. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل یہود خیبر علی اموالہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیبر کے یہودی تھے ان کے ساتھ ان کے مالوں پر کیا کیا تھا، ایک معاہدہ کیا تھا. وقال نقرکم ما اقرکم اللہ، اور ان کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو نقرکم، ہم آپ کو یہاں خیبر میں رکھیں گے. کب تک؟ ما اقرکم اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم آپ کو یہاں رکھیں گے. فإن عبد اللہ ابن عمر خرج إلى ماله، تو عمر فاروق نے فرمایا کہ بے شک میرا جو بیٹا ہے عبداللہ بن عمر یہ اپنے مال کی یعنی اپنی زمین کی طرف گئے، جو ان کی وہاں خیبر میں زمین تھی ادھر گئے. وإن عبد اللہ ابن عمر خرج إلى مالی هناك، تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو اپنی زمین اپنی مال کی طرف وہاں گئے جو ادھر ان کا خیبر میں تھا. فأدی علیہ من اللیل، تو رات میں عبداللہ بن عمر پر ادیہ زیادتی کی گئی، ظلم کیا گیا. وہ کیا؟ ففدیت یداہ و رجلاہ، عمر فاروق فرماتے ہیں ففدیت یداہ و رجلاہ، کہ عبداللہ بن عمر کے ہاتھ اور پاؤں دونوں توڑ دیے گئے، ہاتھ اور پاؤں دونوں مروڑ دیے گئے، یا ہاتھ اور پاؤں دونوں جوڑوں سے الگ کر دیے گئے. اگر آپ ذرات ذکر دیگر کتابیں بخاری کے علاوہ اگر آپ صحیح ابن حبان اٹھا کے دیکھیں وہاں وہ الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو چھت سے نیچے گرا دیا. تو وہاں سے چھت سے جب نیچے گرایا تب ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے. جبکہ یہاں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کے یہاں چھت سے نیچے گرانے کا ذکر نہیں، یہاں فقط یہ فدیت یدا و رجلاہ، کہ عبداللہ بن عمر کے ہاتھ اور پاؤں کیا کر دیے گئے، توڑ دیے گئے، جوڑ الگ کر دیے گئے. ولیس لنا هناك عدو غیرہم، ہمارا یہاں یہودیوں کے علاوہ کوئی بھی دشمن نہیں ہے. ہم عدونا و تہمتنا، وہی ہمارے دشمن اور انہیں پر ہماری الزام ہے، تہمت ہے. وقد رأیت اجلاءہم، عبداللہ حضرت عمر فاروق فرمایا میں نے ان کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. فلما اجمع عمر علی ذالک، تو جب عمر فاروق نے اس کا پکا ارادہ کر لیا، اتاہ احد بنی ابی الحقیق، یعنی جب عمر فاروق نے ان کو وہاں سے جلا وطن کرنے کا ارادہ کر لیا، یہ اناؤنسمنٹ ان کو سنا دی، یہ خطبہ انہیں سنا دیا، تو اس قبیلے کا جو ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ابو حقیق، وہ عمر فاروق کے پاس آیا. فقال یا امیر المؤمنین اتخرجونا وقد اقرنا محمد، تو انہوں نے کہا کہ یعنی اس بندے نے جو یہودیوں کا بندہ عمر فاروق کے پاس ہے ابو حقیق، اس نے کہا اے امیر المؤمنین آپ ہمیں یہاں سے نکالنے لگے ہیں، حالانکہ ہمیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. وعاملنا علی الاموال واشارت ذالک لنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا کرتے تھے، ہم سے ان مالوں پر ہم سے کام لیتے تھے
اور انہوں نے ان مالوں پر ہم سے معاہدہ شرط لنا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہاں کیا کیا ہوا تھا، معاہدہ کیا ہوا تھا، شرط ذالک لنا، وہ ان زمینوں کا ہمارے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہوا تھا، اور ہم وہاں کام کرتے ہیں ان زمینوں پر، اور آپ کو ہم پیسے دیتے ہیں معاہدے کے مطابق، ہم آپ کو اس پیداوار کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کا آدھا حصہ ہم آپ کو دیتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ فقال عمر، تو اس کے جو اس ابو حقیق کے اس اعتراض پر عمر فاروق نے اس کو کہا ازننت انی نسیت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بک اذا اخرجت من خیبر، تو کہتے ہیں عمر فاروق نے فرمایا کہ اس کو کہا کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھول گیا ہوں؟ وہ فرمان کیا؟ کیف بک اذا اخرجت من خیبر، اس وقت تمہارا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے یہ کہا تھا کیف بک اذا اخرجت من خیبر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں خیبر سے نکالا جائے گا۔ تعد بک کلوسک لیلۃ بعد لیلہ، تمہارے جو جانور ہیں تمہیں وہ ایک رات سے دوسری رات تک لے کے گھومتے رہیں گے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کا جو شخص آیا تھا، یہودی کی طرف سے جو شخص آیا تھا ابو حقیق، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عمر فاروق نے سنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم بھول رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تمہیں خیبر سے نکالا جائے گا، اور جب تمہیں خیبر سے نکالا جائے گا اس وقت تمہارے جو جانور ہیں، تمہارے جو اونٹ ہیں، تمہیں ایک رات سے دوسری رات تک لے کر گھومتے رہیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے بارے میں، خیبر کے جو یہودی تھے یعنی بنو نضیر جو خیبر میں آ گئے تھے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں رکھنے کے بعد ان کو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیب کی خبر، مستقبل میں جو خبر تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، غیب کی خبر دی، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کے سامنے بیان کی کہ رسول اللہ نے تمہیں یہ کہا تھا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں خیبر سے نکالا جائے گا، تو تمہارے جو اونٹ ہیں یا تمہارے جانور ہیں تمہیں ایک رات سے دوسری رات تک لے کر گھومتے رہیں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا یہ یاد کرایا۔ فقال کان ذالک حذیلۃ من ابی القاسم، تو اس یہودی جو تھا ابو الحقیق اس نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مذاق کہا تھا۔ فقال کذبت یا عدو اللہ، تو عمر فاروق نے اس کو کہا اے اللہ کے دشمن، عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے۔ فاجلاہم عمر، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ وآتاہم قیمۃ ما کان لہم من ثمر مالا وابلا وعرودا من اقطاب وحبال وغیر ذالک، تو عمر فاروق نے جو ان کے وہاں باغات تھے جن پر وہ کام کرتے تھے ان کا جو آدھا حصہ تھا عمر فاروق نے ان کو وہ دے دیا۔ وہ ان کو عمر فاروق نے اونٹوں کی شکل میں، رسیوں کی شکل میں اور دیگر سامان کی شکل میں عمر فاروق نے ان کو وہاں دیا، اور وہاں سے عمر فاروق نے خیبر سے بھی یہودیوں کو نکال دیا۔ تو حضرات ذکر یہ وہ حدیث پاک تھی جس حدیث پاک سے آپ نے یہ دیکھا کہ الفاظ بیچ میں آئے کہ ففودیت یداہ رجلاہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ہاتھ اور پاؤں کو توڑا گیا۔ فدیہ